بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وازواجہ وانصارہ واحبابہ واتباعہ واعوانہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق کے ساتھ عزت و تکریم معزز و محتشم حضور شیخ الادب حضرت قبلہ علامہ مولانا ملک عطا محمد صاحب زیدہ مجدور اور استاذ الاساتذہ سند المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمد خان صاحب صدر دارالافتاء مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرا شریف، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ذوالفقار علی ساقی صاحب اور جملہ علماء کرام برادران اسلام، آج ہم سب اپنے استاد گرامی ولی کامل عظیم عالم دین، ایک مربی معلم اور ایک ایسی بزرگ شخصیت کے عرس اور ختم پاک کی محفل میں حاضر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں بسر کی اور اپنے شیخ کامل حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور پھر جو وعدہ کیا اس کو نبھا کے حق ادا کیا اور زندگی کے آخری سانس تک اسی راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان جان آخری کے سپرد کر دی اور وفاؤں سے معمور روشن چہرہ لیے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کو ضرور یہ ندا آئی ہوگی کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ یہ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کچھ اس سدائے دل نواز کے انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ صراط مستقیم پہ چلنے کے بعد پھر اس سے اترے نہیں، تبدیل نہیں ہوئے، اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، گناہوں کی طرف پھر مائل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی رضا کی طرف ہی بڑھتے رہے۔ جب ہم ایسی ہستیوں کا ذکر اس زمانے میں کرتے ہیں تو ان میں سر فہرست ہمارے استاد گرامی حضور شیخ المدرسین حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث حافظ محمد خان نوری عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، کہ جنہوں نے تدریس کا حق بھی ادا کیا اور تزکیہ و تعلیم کا حق بھی ادا کیا۔ میں اختصار کے ساتھ آج ان کے عرس پاک کے موقع پہ ایک دو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے شیخ کریم کے ساتھ وفاؤں کو نبھایا اور ہمیں یہ درس دے کے گئے کہ تمہارا کوئی شیخ اور مرشد بھی ہونا چاہیے، کوئی پیر استاد بھی ہونا چاہیے جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے، جو تمہیں سیدھی ڈگر پہ چلائے، کیونکہ وہ بندہ جس کا کوئی شیخ اور مرشد نہ ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، وہ بھی بھٹکنے کا اس کا جو ہے وہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ لیکن جس کو کوئی کامل اللہ کا ولی مل جائے اور وہ اس کا بازو پکڑ لے تو
پھر یہ ایسے کاملین ہوتے ہیں کہ اپنے مریدوں کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جنت کے راستے پر ڈالتے بھی ہیں اور جنت کی بہاروں میں پہنچانے کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مرید صادق اور اپنے اس شاگرد اول کو تیار کیا اور پھر ان کو اعلیٰ ذمہ داریاں سونپی اور انہوں نے پھر اپنے شیخ کریم کے شانہ بشانہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا حق ادا کیا۔ آج ہمارے پاس استاد تو بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان میں ایک استاد ہوتا ہے اور ایک الاستاد ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک الکتاب ہوتی ہے، اور اسے ہم نکرہ اور معرفہ کا فرق کہتے ہیں کہ ایک شے جس پہ الف لام نہ لگا ہوا ہو وہ نکرہ ہے، وہ عام ہے، وہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گی، لیکن جس پہ الف لام ہو جو معرفہ ہو وہ ہر جگہ نہیں ملتی، وہ کہیں کہیں ملتی ہے۔ تو فرمایا، یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نوری صاحب صرف استاذ نہیں تھے، وہ الاستاذ تھے۔ جیسے کتابیں تو بے شمار ہیں لیکن ہر کتاب الکتاب نہیں ہوتی، بلکہ الکتاب جب بولا جاتا ہے تو اس سے اگر رب کا قرآن مراد لیا جاتا ہے یا اس سے کوئی خاص کتاب مراد لی جاتی۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد عابدین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ کہ جب ہم الکتاب بولتے ہیں تو اس سے کوئی عام کتاب مراد نہیں ہوتی، ساری کتابوں کی استاذ کتاب، اس سے قرآن مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم استاد بولتے ہیں تو استاد تو ہر گلی میں مل جائے گا، یہ ٹیچر ہے، یہ استاد ہے، یہ ہائی اسکول میں پڑھانے والا ہے، یہ پرائمری میں پڑھانے والا ہے، یہ پرائیویٹ مدرسے کا استاد ہے، یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا نصاب پڑھانے والا ہے۔ لیکن ان عام استادوں کا ہم نے یہ کیفیت دیکھی کہ وہ اسکول میں صحیح پڑھائیں گے نہیں اور شام کو اپنے گھر پہ ٹیوشن کا اہتمام کریں گے، وہاں ڈبل فیس چارج کریں گے اور کمائی کا اس علم پیشے کو ذریعہ بنائیں گے اور اس مقدس پیشے کے اوپر وہ کلنک کا داغ بن جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں۔ وہ نکرہ ہے، وہ عام استاد ہے۔ اور قبلہ نوری صاحب صرف استاد نہیں تھے بلکہ وہ الاستاذ تھے، وہ ایسے استاد تھے جنہوں نے اپنی استادی کو جو ہے وہ خرید و فروخت کا ذریعہ نہیں بنایا، پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، طلباء کی جیبوں پہ ہاتھ رکھنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ قبلہ نوری صاحب ان کا پیریڈ جو ہے وہ 8 بجے سے شروع نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسے استاد نہیں تھے کہ گھر سے 9 بجے نکلتے اور صرف اپنا سبق پڑھا کے گھر میں چلے جاتے، بلکہ ان کی ڈیوٹی تہجد وقت سے شروع ہوتی۔ وہ اپنے گھر سے نکلتے، وضو کرتے، سب سے پہلے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضری لگواتے، رو رو کے اپنے رب کو یاد کرتے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے اور گر گرا کے اپنے رب سے معافی طلب کرتے۔ سارے طلباء کو تہجد کی نماز کے لیے خود اٹھاتے اور پھر ان کے ناشتے کے لیے انہیں خود آواز دیتے اور پھر تمام اسباب کے لیے پورے دارالعلوم کے ماحول کی وہ خود نگرانی کیا کرتے تھے، اور زور کے وقت بھی پھر انہیں آرام نہ آتا، پھر زور کے بعد اپنے طلباء کو اپنی بیٹھک پہ بلاتے اور عصر تک انہیں کہتے یہاں میرے پاس بیٹھ کے پڑھو، کوئی سوال مجھ سے پوچھنا ہے وہ پوچھو، اور پھر ان کو سبق یاد کرواتے، اور پھر یہ سلسلہ عصر کے وقت بھی ختم نہ ہوتا، 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت تمام ہوتا، اور پھر عشاء سے لے کے رات 11-12 بجے تک وہ اپنے طلباء کے لیے موجود رہتے، تصنیف کا کام کرتے، تفسیر کا کام کرتے۔ انہوں نے اس طرح اپنی زندگی کو استادی کے لیے وقف کیا کہ استادوں کے لیے بھی ایک ماڈل بن کے دکھا دیا کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسا ڈیوٹڈ ہونا چاہیے، اس کو کیسا اپنے اس مقدس پیشے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ وہ اتنی بڑی مثال قائم کر کے گئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں لقد اتعب من بعدہ، کہ بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا کہ کوئی اب ان کے معیار تک پہنچ نہیں سکتا، اتنا اونچا اور معیار انہوں نے سیٹ کیا کہ استاد بننا تو آسان ہے لیکن نوری صاحب بننا آسان نہیں ہے۔ وہ
تدریس کا حق ادا کر دیا، اور پھر صرف اور نحو کی وہ مشکل علوم جہاں کبھی مدارس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، کوئی صرف بہائی پڑھاتا ہے، کوئی صرف کی فارسی کی کتاب پڑھاتا ہے، کوئی دستور المبتدی پڑھاتا ہے، کوئی اچھی اردو کی کتاب ہمارے پاکستانی معاشرے میں عربی گرامر اور صرف نحو سکھانے کے لیے موجود نہیں تھی۔ اپنے شیخ کریم کی نظر کرم کی بدولت اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ آگے نکلے، اور انہوں نے صرف اور نحو پہ وہ عظیم کتابیں مرتب کی جو آج صرف بھیرا شریف میں نہیں پڑھائی جا رہی، بھیرا شریف کی 300 سے زائد برانچز میں پڑھائی جا رہی ہیں، منڈی باؤدین میں، اسلام آباد میں، پنڈ دادن خان میں، لاہور میں، سیال کوٹ میں، کراچی میں، اور صرف یہاں نہیں بلکہ پھر انگلینڈ میں، امریکہ میں، اور بڑے بڑے دنیا کے شہروں میں ابدال کا وہ سادہ سا بابا جو سادہ معلوم ہوتا تھا، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ کتاب اس وقت پوری دنیا میں دین کے طلباء پڑھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ایک ایک لفظ سے جو فیض لے رہے ہیں اس کی ساری نوری صاحب کے بازار پہ پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ میں آپ کو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ جو استاد ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، ایک عمارت کو ہے تعمیر کرتا ہے، جو ٹھیکیدار بناتا ہے اور جو کنٹریکٹر بناتا ہے، اور ایک عمارت وہ ہے جو استاد تعمیر کرتا ہے، لیکن استاد گارے کی اور سیمنٹ اور بجری کی عمارت نہیں بناتا، وہ اینٹوں اور پتھر کی عمارت نہیں بناتا، وہ انسانی روح سے عمارت تعمیر کرتا ہے، وہ انسانی روح کی تشکیل دیتا ہے۔ قبلہ نوری صاحب نے روحوں کو تیار کیا اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اور اللہ کی بندگی کے لیے، لوگوں کی زمینوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے انہوں نے یہ ڈیوٹی اور یہ خدمت کی ہے، اور انہوں نے انسانی روح کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کی تشکیل میں، اس کو سنوارنے میں۔ وہ روح تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی، یہ روح انہوں نے بنائی نہیں، لیکن اس روح کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیں۔ سر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے تھے، سرکار صدارت فرما رہے تھے، اور ہم سرکار کے چہرے سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے اور حضور کی زیارت کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ رہنا، میں آج تمہیں استاد کی شان بتانے لگا ہوں کہ وہ استاد جو کمائی کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، دنیا کی لالچ میں نہیں، اللہ کی رضا